الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، يقول هذا الذي كنت تحبه فيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے خلاق کائنات ہم سب کو قطب الاقطاب خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 7 رجب المرجب ہے اور 6 ہجری کو ان کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے، آئندہ جمعہ 14 رجب بنے گی تو 13 کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نور اللہ مرکزہ، آپ کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ ہوگا. اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، ساری مخلوق کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. انبیاء کو اسی نے بنایا، انہوں میں سے رسولوں کا انتخاب اسی نے فرمایا. نبوت اور رسالت
یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ ولایت اللہ کی عطا ہے۔ بے شک بے شک۔ ولایت یا تو اس کا فضل شامل حال ہو تو پیدائشی ولایت بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری ولایت کی قسم ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلی ولایت بھی ثابت ہے حدیث سے، دوسری ولایت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور تیسری ولایت کی قسم یہ ہے کہ انسان تو مجرم ہو، گناہگار ہو، لیکن اس پر کسی کامل کی نظر پڑ جائے تو اسے کامل بنا دے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق حسنی حسینی خاندان کے ساتھ ہے۔ 15 واسطوں سے سلسلہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی تک جا پہنچتا ہے، اور 6 صدی ہجری میں آپ کا پیدائش ہے، اور 7ویں صدی ہجری میں آپ کا یوم وصال ہے۔ آج سے تقریباً 850-900 برس پہلے کی یہ ولی کامل ہے، اور مشہور زمانہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ برے صغیر پاک و ہند میں نہیں، دنیا میں خواجہ اجمیری کا ایک نام ہے۔ یاد رکھیں، ولایت کسی شعبہ بازی کا نام نہیں ہے۔ ولایت جس چیز کا نام ہے وہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ اگر شریعت پہ عمل ہے تو پہلی منزل شریعت کی ہے، اس کے بعد طریقت کی ہے، پھر معرفت کی ہے، پھر حقیقت کی ہے۔ کوئی آدمی معرفت، حقیقت، طریقت کا دعویٰ کرے لیکن شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو سب فضول ہے۔ بنیاد، بیس شریعت ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہو نے جو کچھ بھی پایا ہے حضور کی شریعت سے پایا ہے۔ سب سے بنیاد طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت وہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے یا جو حضور نے عملاً کر کے دکھایا ہے۔ توجہ کے ساتھ پھر یہ یاد رکھیں، آج فتنوں کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، بد اخلاقی کا دور ہے، بد اعمالی کا دور ہے۔ حضور کے ارشاد گرامی کے فتنے تیزی سے برسیں گے۔ جس طرح ہاتھ ٹوٹتا ہے تو تیزی سے دانے نیچے گرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ٹوٹ جائے تو تیزی سے وہ 100 دانے نیچے گر پڑیں گے۔ فرمایا فتنے بھی اس طرح تیزی کے ساتھ، جس طرح بارش برستی ہے تیزی کے ساتھ۔ اور پھر کیسا وقت ہوگا؟ فرمایا بندہ صبح کو مسلمان تو شام کو کافر بن چکا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ فتنے تیزی سے برسیں گے۔ ہم اس دور میں محسوس نہیں کرتے۔ بہت سارے فتنوں نے مسلمانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بے حیائی کا فتنہ نہیں ہے، سود کا فتنہ نہیں ہے، رشوت کا فتنہ نہیں ہے، شراب نوشی کا فتنہ نہیں ہے، الزام تراشی کا فتنہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں گھٹیا کمینے قسم کے لوگ صحابہ کو
حضور کے پہلو میں لیٹنے والوں کو بھی کافر ظالم جابر کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں؟ مرزا پلمبر جیسے کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ خواجگان کو، بزرگان دین کو گالی دے رہے ہیں۔ وہ مشرک تھے، وہ بدتی تھے، وہ گمراہ تھے، نہیں ہو رہا۔ 14 صدیوں پہلے حضور نے جو فرمایا، لوگ ائمہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ایک محبت اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اور مسجد میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مَعَ الْمَسَاجِدِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی مساجد میں کسی کو نہ پکارو۔ وہاں معنی ہے عبادت کسی کے نہ کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی عبادت ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ کسی کا ذکر کرو کہ دوسرے لوگوں نے مساجد میں یہ آیت لکھ کے لگا لی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بریلوی مشرک ہے، کبھی کسی پیر کی بات، کبھی کسی پیر کی بات، کبھی کسی پیر کی بات۔ نہیں میرے بھائیو، کیا اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں سابقہ قوموں کے صالحین کا ذکر نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں کے جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر نہیں کیا مسجد نبوی میں؟ کیا معاذ اللہ حضور مشرک بن گئے؟ کیا قرآن میں پہلے لوگوں کا ذکر نہیں ہے، صالحین کا ذکر نہیں ہے؟ کتنا اولیاء کا ذکر حضور نے زبان نبوت سے فرمایا، قوم بنی اسرائیل میں سے جو تھے مسجد میں فرمایا۔ آج ہم کسی ولی کی بات کر، یار چھوڑو یار، یہ تو مشرک نے، بدتی نے، گمراہ نے۔ سوچنے والی باتیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، حضور نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر تمام آسمانوں میں اعلان کر دے، ملائکہ میں، اللہ محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل امین زمین پہ آ کے اعلان کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نیک بندے کی محبت، مقبولیت اہل زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت کا دامن تنگ ہے، ورنہ میں یہاں واقعات احادیث طیبہ سے بیان کرتا، ٹھیک ہے نا، اللہ والوں کی تذکرے کرتا۔ یاد رکھے حضور کی ذات انور کو اور صحابہ کو، اہل بیت کو، صالحین کو انسان جانتے ہیں تو جانور بھی جانتے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث کا بیان کرتا چلا جاؤں۔ شام کے علاقے میں صحابہ کرام نے ٹھہرنا تھا۔ چلو یہاں سے تبلیغ کریں گے، جہاد بھی کریں گے، یہاں پڑاؤ کر لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ جنگل کا علاقہ تھا۔ تو جب فیصلہ کر لیا گیا تو کچھ صحابہ نے کہا بھائی یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ یہاں دیکھو جھاڑیے ہیں، یہاں اژدہا ہوں گے، شیر ہوں گے، بھیڑی ہوں گے، کاٹنے والے جانور یہاں موجود ہے۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا، ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، ذرا آپ غور کریں، آج لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کتنا کامل لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس صحابی نے اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، تم جانتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمارے جنگل کو خالی کر دو، جنگل کو خالی کر دو۔ اتنا اعلان کرنا تھا کہ پورے جنگل میں ہلچل شروع ہو گئی۔ کہیں سے شیر بھاگ رہا ہے، کہیں سے اژدہا بھاگ رہا ہے، کہیں سے چیتا بھاگ رہا ہے، کہیں سے بھیڑیا بھاگ رہا ہے۔
کسی نے بچے اوپر اٹھا رکھے ہیں، کسی نے پنجے میں، کسی نے منہ میں بچے لے رکھے ہیں، سب کے سب جنگل کو خالی کر گئے۔ آج ان صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ کرام، علماء حق اہل سنت۔ تو صحابہ کرام کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، یہ تمام کے تمام اپنے دور کے بڑے بڑے عالم دین تھے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بعد